بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں جنید زیدی اور آپ کے ساتھ ڈفرینشیل ایکویشنز پڑھ بھی رہا ہوں اور پڑھا بھی رہا ہوں. آپ بھی ہمارے ساتھ کام کر رہے ہوں گے. پچھلے 9 لیکچرز میں ہم نے ڈفرینشیل ایکویشنز کے بارے میں مختلف معلومات حاصل کی ہیں. آج ہمارا لیکچر نمبر 10 ہے. نمبر 10 سے بڑی اچھی چیزیں دماغ میں آتی ہیں. سب سے پہلے تو 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ، برطانیہ کے وزیر اعظم کا گھر. اس کے علاوہ 10 نمبر یا 10 نمبری سے کچھ آپ کے ذہن میں اور چیز بھی آتی ہیں. یہ وہ لیسن نہیں ہے جس کو آپ 10 نمبری کہہ سکیں، لیکن بہت امپورٹنٹ اور اہم ہے. دیکھتے ہیں کہ یہ لیکچر نمبر 10 ڈفرینشیل ایکویشنز کا کیا ہے، اس میں ہم کیا اسٹڈی کرتے ہیں. آئیے دیکھیں. ڈفرینشیل ایکویشنز نمبر 10 لیکچر 10. لیٹ اس سی کہ واٹ وی آر گوئنگ ٹو اسٹڈی ٹوڈے. This is the application of first order differential equations. جو ہم نے ابھی تک differential equations پڑھی ہیں گزشتہ 9 لیکچرز کے درمیان میں، اس کی اپلیکیشنز کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے کہ کس کس جگہ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں یا یہ differential equations آتی کہاں سے ہیں. Let us start with our formal lecture. First slide is ہمارے پاس کیا ہے. ڈیلی لائف کے اندر مختلف فینومینز ہو رہے ہوتے ہیں، آپ آبزرو کرتے ہیں. مثال کے طور سے روزانہ آپ سڑک پہ جب جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کبھی ویگن بڑی تیزی سے چلی جا رہی ہوتی ہے، بہت تیزی سے نکل جاتی ہے، یا ایک دم ڈرائیور نے ویگن رکی ہوئی ہے اور بڑی تیزی سے اس نے اسٹارٹ کر لی. کیسے ہوتا ہے یہ؟ کس چیز ساری فینومین کہاں سے آتی ہیں؟ اس کے برعکس آپ دیکھتے ہیں کہ قیمتیں روزانہ بڑھ رہی ہیں. کیوں بڑھ رہی ہیں؟ آپ دیکھتے ہیں کہ آبادی بڑھ رہی ہے. کیوں بڑھ رہی ہے؟ یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے. اب ہم یہ باتیں روزانہ کرتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو چیزیں کار فرما ہوتی ہیں وہ ڈفرینشیل ایکویشنز ہوتی ہیں. اگر ہم دیکھیں ایک دفعہ اس کو تھوڑا سا فارملائز طریقے سے کہ ڈیلی لائف کے اندر یہ کہاں کہاں ہوتی ہے. نیچر کے اندر آپ ڈفرینشیل ایکویشنز دیکھ سکتے ہیں، ڈفرینشیل ایکویشنز کے استعمال کر سکتے ہیں، روڈ کے اوپر کر سکتے ہیں، مارکیٹس میں کر سکتے ہیں، اور کلاس روم کے اندر آپ پوچھ سکتے ہیں کہ کلاس روم میں جناب کیسے ڈفرینشیل ایکویشنز آپ استعمال کریں گے. تھوڑی سی دیر میں دیکھیں، اگر آپ اپنے ذہن پہ زور ڈالیں تو آپ روزانہ امتحان دیتے ہیں، رزلٹ کبھی اچھا آتا ہے کبھی خراب آتا ہے. ایک پیٹرن بن رہا ہوتا ہے. اس پیٹرن کو اگر فالو کرنے کے لیے اگر آپ دیکھیں تو ڈفرینشیل ایکویشن کی مدد سے ایک ٹیچر، ایک اسکول کی ایڈمنسٹریشن، ایک کالج کی ایڈمنسٹریشن، ایک یونیورسٹی کی ایڈمنسٹریشن، ایک ملک کی ایڈمنسٹریشن دیکھ سکتی ہے کہ ہمارا ریٹ لٹریسی کا بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے. ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ زیادہ انٹیلیجنٹ ہو رہے ہیں یا انٹیلیجنٹ نہیں ہو رہے ہیں، زیادہ سیکھ رہے ہیں یا کم سیکھ رہے ہیں. یہ ساری کی چیزیں اگر آپ دیکھیں تو میتھمیٹیکلی پیچھے اس کے پیچھے ساری ڈفرینشیل ایکویشنز کار فرما ہو سکتی ہیں. ہم ڈفرینشیل ایکویشنز کو استعمال کر سکتے ہیں ان سارے فینومینز کو سالو کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے اور آگے فورکاسٹ کرنے کے لیے. وہ ملک جو ترقی کر رہے ہیں آج کل، وہ اس قسم کی چیزیں پیچھے استعمال کر رہے ہوتے ہیں. ان کے پیچھے سارے انالیٹیکل ٹولز موجود ہوتے ہیں، اور ان انالیٹیکل ٹولز میں ڈفرینشیل ایکویشن بہت اہم رول ادا کر رہی ہوتی ہے. یہی آج کا ٹاپک ہے، آج ہم یہی اسٹڈی کریں گے. سب سے پہلے کیا کرتے ہیں ہم، جب بھی ہمارے پاس کوئی بھی ایک فزیکل فینومینن موجود ہو یا کوئی بھی ایک ڈیلی لائف کا فینومینن، اس کو ہم ٹرانسفارم کرتے ہیں انٹو میتھمیٹکس. فرسٹ آف آل واٹ ڈو وی سے؟ وی ٹرانسلیٹ اے فزیکل فینومینا ان ٹرمز آف میتھمیٹکس. یہ میں نے کیا کہا ہے کہ جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، کبھی تو آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے، کبھی چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہیں، لیکن ان کو ہم بیٹھتے ہیں، کتاب میں بیٹھتے ہیں، میز کے اوپر کاپی پینسل سنبھالتے ہیں اور ہم ان کو میتھمیٹیکل فارم میں ٹرانسفارم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مثال کے طور سے میں نے جیسے ابھی ویگن کی مثال لی ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ ایک اسٹیشن سے دوسری اسٹیشن تک، ایک بس اسٹاپ سے دوسری بس اسٹاپ تک کتنی دیر کے اندر وہ پہنچتی ہے، تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس جگہ پر اس نے تیز چلائی ہے، یا یہ کانسٹنٹ اسپیڈ کے ساتھ چلا ہے، اور یا اس نے اسپیڈ ویریشن کی ہے. اگر آپ دیکھیں تو ریلس میں دیکھ لیں یا آپ ٹرانسپورٹ کسی سسٹم میں دیکھیں تو اس سے پتہ چل سکتا ہے کہ ہمارے پاس کس جگہ پہ ویریشن ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. وی گو فردر. اب اس میں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس، واٹ ڈو وی گیٹ؟ سب سے پہلے جس وقت ہم فزیکل فینومینن کو یا کوئی بھی نیچرل فینومینن کو اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس ایک سیٹ آف ایکویشنز آتی ہیں. وہ جو سیٹ آف ایکویشنز ڈسکرائب کرتی ہیں پورے سسٹم کو. ہم جاتے ہیں بازار کے اندر، ہم جاتے ہیں روڈ کے اوپر، ہم جاتے ہیں کسی ایک لیبارٹری کے اندر،
اس سسٹم کو پہلے اسٹڈی کرتے ہیں. اس سسٹم کو اسٹڈی کرنے کے بعد ہم کچھ ایکس وائی زیڈ ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مثال کے طور سے کہ اگر آپ جائیں باہر اور وہاں پر ایک گھر بن رہا ہو تو ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ گھر اگر صحیح طریقے سے سارے سسٹم کو فالو کیا جائے تو کتنے دن میں بنے گا. یہ کیسے آتا ہے کہ آپ کے پاس ایک سسٹم آف اکویشنز آتی ہیں, ایک سیٹس آف اکویشنز آتی ہیں, ایک سیٹس آف میتھمیٹیکل ٹرمز آتی ہیں, اور اس کو پھر ہم آگے لے کے چلتے ہیں. ناؤ اب یہ جو سیٹس آف اکویشن آپ کے پاس آ جائیں گی ان کو ہم ماڈل کہتے ہیں. ماڈل کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ ماڈل کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک کسی بھی اصل چیز کا ایک ریپلیکا ہوتا ہے. مثال کے طور سے اگر آپ گھر بنانا چاہیں تو اس کے دو طریقے کار ہیں کہ آپ اپنے ذہن میں ایک نقشہ بنائیں اور بنانا شروع کر دیں, اور کسی وقت خراب ہو تو پھر توڑنا شروع کر دیں. یہ کوئی صحیح طریقہ تو نہیں ہوگا نا. اس کا صحیح طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنے آرکیٹیکٹ کے پاس جائیں, اس سے کہیں جو آپ گھر کا ایک پہلے نقشہ بنائیں اور مجھے ماڈل بنا کے دکھائیں. وہ آپ کو ماڈل بنا کے دکھائے گا جس میں پتا ہوگا کہ کس جگہ پہ کھڑکیاں رکھنی ہیں, کس جگہ پہ دروازے رکھنے ہیں, کتنی اس کی ہائٹ ہوگی, اور کس جگہ پہ گارڈن ہوگا. ساری پلیسمنٹ وہ بتائے گا آپ کو اور ایک ماڈل بنا کے دکھائے گا. جب آپ سیٹسفائی ہو جائیں گے سب طریقے سے, ہر طریقے سے, تو وہ اس کا اوریجنل گھر بن جائے گا. یہ آسان ہے. اسی طریقے سے جب ہم کوئی گاڑی بناتے ہیں, یہ جو کار مینوفیکچرز ہوتے ہیں تو پہلے ایک ماڈل بناتے ہیں. اسی طریقے سے جو ایئر کرافٹ مینوفیکچرز ہوتے ہیں وہ بھی ماڈل بناتے ہیں. اسی طریقے سے جب اسپیس شٹل اوپر جاتی ہے اسپیس کے اندر, خلا کے اندر, تو وہ بھی اس کا پورا ایک ماڈلنگ کرتے ہیں. اور جب یہ ماڈلنگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے پیچھے جو چیزیں کار فرما ہوتی ہیں وہ بہت اسٹرانگ قسم کا میتھمیٹکس ہوتا ہے. اس میں اسٹرانگ قسم کی ڈفرینشیل اکویشنز ہوتی ہیں, اسٹرانگ قسم کی اکویشنز ہوتی ہیں. تو یہ ساری کی ساری اکویشنز جب سالو کرتے ہیں تو ایک حل آتا ہے, ایک جواب آتا ہے, اور وہ بتاتا ہے کہ کیا چیز ہوگی. میں مثال لے لوں ایک اور چیز کی کہ اگر آپ کے پاس کسی ملک کے اندر پاپولیشن زیادہ بڑھ رہی ہے, پاکستان بھی اس میں سے ہے اور ڈیولپنگ کنٹریز بھی اس میں ہیں, تو اگر ہم دیکھیں کہ ہماری پاپولیشن 10 سال کے بعد کیا ہوگی, 20 سال کے بعد کیا ہوگی, تو ہم فور کاسٹ کر سکتے ہیں اور ایک ماڈل بنا سکتے ہیں. کس چیز کا؟ اپنی پاپولیشن کا ماڈل بنا لیں گے. اور اس کو یہ جو سیٹس آف اکویشن ہیں یہ ہم میتھمیٹیکل ٹرمز میں اس کو ماڈل کہتے ہیں. یہی چیز آج ہم کریں گے. تو دیکھتے ہیں فارملی کہ کس قسم کے ماڈلز ہم آج بنائیں گے. سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ ہاؤ ٹو بلڈ اے ماڈل. اسٹیپ 1, آپ کے پاس کیا چیزیں اویلیبل ہیں اور کیا آپ بنانا چاہتے ہیں, کیا کیا ایزمپشنس ہیں آپ کے پاس. مثال کی میں نے بھی مثال دی تھی نا گھر کی کہ ایک ماڈل بنانا ہے, تو پہلی چیز زیوم یہ کی جاتی ہے کہ آپ کے پاس زمین اپنی موجود ہے, کسی کی قبضہ نہیں کی ہوئی, اپنی زمین ہے, کسی دوسرے کی زمین پہ نظر نہیں رکھی ہوئی ہے, اس کے باقاعدہ کاغذات ہوتے ہیں اور ہم نے ساری فارمیلٹیز پوری کی ہوئی ہیں. پہلی چیز کہ آپ کے پاس ایزمپشن یہ ہے کہ آپ کے پاس زمین ہے. دوسری ایزمپشن یہ ہوگی کہ ہاں آپ کے پاس پیسہ ہوگا تاکہ آپ اس میں چیزیں خرید کے لگا سکیں. اگر پیسہ نہیں ہوگا تو آپ نے ارینجمنٹ کیا ہوا ہوگا کہ آپ کو قرضہ کہیں سے مل سکے گا. یہ بھی ایزمپشن ہے. بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایزیوم کرتے ہیں کہ جی قرضہ مل جائے گا, لیکن جب بینک میں جاتے ہیں تو قرضہ نہیں ملتا ہے. تو ایزمپشن غلط بھی ہو سکتی ہیں. تو ایزمپشن جو بنانی چاہیے وہ بڑی سالڈ اور کانکریٹ ہونی چاہیے. اسی طریقے سے جب زمین میں آپ گھر بناتے ہیں, زمین کے اوپر گھر بناتے ہیں, تو آپ فاؤنڈیشن کھودتے ہیں اور اس میں پریزیوم کرتے ہیں کہ اتنی دیر کے بعد یہ جو زمین ہے یہ صحیح رہے گی. اس کے اندر آپ نے یہ بھی خیال رکھنا ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ اگر زلزلہ کسی وقت آ جائے, کس اسکیل کا زلزلہ آ جائے, تو یہ عمارت برداشت کر لے گی. اگر آپ نے بہت اونچی عمارت بنانی ہے تو آپ کیا کریں گے, زیادہ نیچی فاؤنڈیشن کھودتے ہیں. تو یہ جو ایزمپشن ہوتی ہیں سب سے پہلے بہت امپورٹنٹ رول ادا کرتی ہیں. تو فرسٹ تھنگ از اسٹیٹ دا ایزمپشنز آن وچ دا ماڈل ول بی بیسڈ. ونس اگین میں پھر کہتا ہوں, اسٹیٹ دا ایزمپشنز آن وچ دا ماڈل ول بی بیسڈ. یہ آپ کے لیے بڑی اہم چیز ہے کہ جن مفروضوں پہ آپ نے کام کرنا ہے وہ چیزیں صحیح ہیں. بہت ساری چیزیں آپ ٹیکن فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. مثال کے طور سے آپ یہ اینٹیسپیٹ کرتے ہیں جس وقت گھر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو گھر میں کوئی نہ کوئی موجود ہوگا. اگر گھر میں کوئی موجود نہیں ہے, تالا لگا ہوا ہے, تو آپ کے لیے کتنی پرابلمس آتی ہیں. تو جو ایزمپشنس ہوتی ہیں وہ بڑی کلیئر کٹ ڈیفائن ہونی چاہیے, اور میتھمیٹکس کے اندر یہ تو بہت ہی اہم رول ادا کرتی ہیں. جس ایزمپشنس پہ آپ کام کر رہے ہیں وہ بڑی کلیئر کٹ لیٹ ڈاؤن ہونی چاہیے. اسٹیپ نمبر 2,
Step number 2 is completely describe the parameters and variables to be used in the model. یعنی جو بھی آپ نے ویریبلس اور پیرامیٹر جس میں رہ کے آپ نے کام کرنا ہے اس کو آپ نے ویری ویل ڈیفائن کرنا چاہیے. میں گھر کی مثال لے رہا ہوں کہ جب گھر کے آپ بناتے ہیں تو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کس پیرامیٹرز کے اندر آپ نے کام کرنا ہے. جس سوسائٹی کے اندر, جس لوکیلٹی کے اندر آپ نے گھر بنانا ہے تو اس کے کچھ نہ کچھ بائی لاز ہوتے ہیں. ان بائی لاز کو آپ نے فالو کرنا ہوتا ہے. مثال کے طور سے کہ گھر کے چاروں طرف کتنی جگہ چھوڑنی ہے, پیچھے کتنی جگہ چھوڑنی ہے, آگے کتنی جگہ چھوڑنی ہے. تو یہ پیرامیٹرز ڈیفائن کرنے ہیں, اپنی باؤنڈریز ڈیفائن کرنی ہے, اپنی لمیٹیشنز ڈیفائن کرنی ہے, اپنی لمٹس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. اگر یہ ساری چیزیں شروع میں ہی کر لیں گے تو آسانی ہوگی, بعد میں مشکل نہیں ہوگی. ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں, کمپلیٹلی ڈسکرائب دا پیرامیٹرز اینڈ ویریبلس ٹو بی یوزڈ ان دا ماڈل. یعنی کہ وہ ویریبلس جن کی آپ نے ویلیو الٹیمیٹلی معلوم کرنی ہے, جو آپ کو پتا نہیں ہے. مثال کے طور سے گھر جب بنا رہے ہیں تو کاسٹ دیکھیں کتنی کاسٹ آئے گی. یہ نہیں کہ 10 لاکھ تو کاسٹ آنی ہے, آپ کے پاس 5 لاکھ ہیں, اللہ توکل پہ گھر بنانا شروع کر دیا تو کسی وقت تو بن جائے گا, لیکن ہو سکتا ہے کہ کسی وقت نہ بنے. تو اس لیے آپ جو بھی اپنی ایگزمپشنز ہیں وہ پہلے بتائیں اور اس کے بعد پیرامیٹرز اور ویریبلس کو ڈیفائن کریں کلیئرلی. اسٹیپ نمبر 3, ڈرائیو میتھمیٹیکل اکویشنز ریلیٹنگ دا پیرامیٹرز اینڈ ویریبلس. اب میں نے 2 چیزیں بتائی ہیں آپ کے پاس, ایک پیرامیٹرز ہیں, ایک ویریبلس ہیں. تو اب ہم نے نئی جو اکویشنز بنانی ہیں وہ اکویشن اس طرح سے بنائیں کہ ان دونوں کا آپس میں لنکیجز ہو. جو ہم نے اسٹیپ 2 میں سارے کے سارے ایگزمپشنز کی تھیں, جو پرزمپشنز کی تھیں, اس کے بعد جو ویریبلس ڈیفائن کیے تھے, جو پیرامیٹرز ڈیفائن کیے تھے, ان سب کو آپس کے اندر لنک کرنے کے بعد ایک سیٹ آف اکویشنز بنائیں. وہ سیٹ آف اکویشنز ڈفرینشیل اکویشنز بھی ہو سکتی ہیں یا دوسری طرح کی بھی اکویشنز ہو سکتی ہیں, کبھی انیکویلٹیز بھی ہو سکتی ہیں. یہ میتھمیٹکس میں آپ نے پہلے بھی پڑھا ہوگا, آگے بھی پڑھتے رہیں گے. ہم بھی ڈفرینشیل اکویشنز میں کسی کسی جگہ پر یہ پیرامیٹرز کو انیکویلٹیز میں بھی ڈیفائن کریں گے. آگے چلیے دیکھیں نیکسٹ اسٹیپ کیا کرتے ہیں. ناؤ the mathematical models for physical phenomenon often lead to a differential equation or set of differential equations. جتنے بھی فزیکل فینومینن ہو رہے ہیں, پانی کا بہاؤ ہے, اسی طریقے سے ٹیمپریچر کنٹرول ہے, جتنے بھی فزیکل فینومینن دنیا کے اندر ہو رہے ہیں, تیز ہوا ہے, آندھی آ رہی ہے, طوفان آ رہے ہیں, یہ زلزلے آ رہے ہیں, اس قسم کی چیزیں جب بھی ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو اس کے اندر ڈفرینشیل اکویشنز آتی ہیں. ایک آ جائے گی یا کبھی سیٹ آف ڈفرینشیل اکویشنز آتی ہیں. اس لیے آج ہم ان کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ جو ڈفرینشیل اکویشنز کے بارے میں نے بات کی, میں نے کچھ تھوڑے سے اپلیکیشن کی طرف اشارہ کیا. ڈفرینشیل اکویشن بذات خود سبجیکٹ ہے جس میں آج کل بہت زیادہ کام ہو رہا ہے, بہت زیادہ اپلیکیشنز پہ کام ہو رہا ہے, اور اس میں بہت سارے لوگ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. نئے نئے طریقہ کار ایجاد کیے جا رہے ہیں, نئے نئے طریقہ کار دریافت کیے جا رہے ہیں ان کو سالو کرنے کے لیے. آج کل ہائی پاورڈ کمپیوٹرز جو آ گئے ہیں, بہت پاورفل قسم کے کمپیوٹر, تو وہ بھی ڈفرینشیل اکویشن سالو کر رہے ہیں. اب ہمارے لیے اس کورس کے دوران اتنا پاسبل نہیں ہوگا, اتنا ممکن نہیں ہوگا کہ ہم سارے کی ساری چیزوں کو کور کریں, تو ہم نے کچھ اپنے لیے آئیڈینٹیفائی کر لیے ہیں ایریاز جو کہ ہم آج یا کل یا نیکسٹ لیکچرز کے دوران اپلیکیشنز کو اسٹڈی کریں گے. اسی طریقے سے جب ہائر آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشنز ہم پڑھیں گے تو اس کی بھی کچھ اپلیکیشن اسٹڈی کریں گے. تو آج دیکھتے ہیں کہ ہم کون سی ڈفرینشیل اکویشنز کو اپلائی کریں گے یا کون سی اپلیکیشنز ہم اسٹڈی کریں گے. لیٹ اس سی دیٹ ون. اپلیکیشنز کی بات ہے تو میں نے جو آپ کے سامنے سلائیڈ رکھی ہے اس میں ہے سب سے پہلے آرتھوگنل ٹریجیکٹریز, کہ یہ جو کروز ہوتے ہیں, یہ ٹریجیکٹریز جو بنتی ہیں, یہ کس وقت آرتھوگنل ہوتے ہیں, کیوں ہوتے ہیں, کیسے ہوتے ہیں. پاپولیشن ڈائنامکس, جیسے میں نے بھی آپ سے ذکر کیا کہ پاپولیشن کی گروتھ یا نیگیٹو گروتھ کے بارے میں اگر ہم نے اسٹڈی کرنی ہو تو بھی ہم ڈفرینشیل اکویشنز کو اپلائی کر کے کر سکتے ہیں. ریڈیو ایکٹیو, آج کل بڑی بات چیت ہو رہی ہے نیوکلیئر کی, نیوکلیئر پاور کی, تو ریڈیو ایکٹیو ڈیکے اگر جب ہو رہا ہوتا ہے چیزوں کا تو وہ بھی ہم اس کے ذریعے اسٹڈی کر سکتے ہیں. آج انشاءاللہ کریں گے, اسٹڈی کریں گے. نیوٹنز لا آف کولنگ, کوئی چیز گرم ہے, ٹھنڈی کب ہوگی, ٹھنڈی ہے تو گرم کب ہوگی, وغیرہ وغیرہ, یہ چیزیں ہم نیوٹنز لا آف کولنگ کے ذریعے اسٹڈی کرتے ہیں. وہاں سے بھی ایک ڈفرینشیل اکویشن آتی ہے, اس کو بھی ہم سالو کرتے ہیں. کاربن ڈیٹنگ, یہ بڑا فنومینن ہے, بڑی زیادہ اسٹڈی ہو رہی ہیں اس کے اوپر, وہ بھی ہم اس میں اسٹڈی کریں گے. کیمیکل ریئیکشنز, کس طرح کے کیمیکل ریئیکشنز ہوتے ہیں, فاسٹ ہوتے ہیں, کوئک ہوتے ہیں, خطرناک ہوتے ہیں, اچھے ہوتے ہیں,
وہ بھی ہم ڈفرینشیل ایکویشنز کی مدد سے اسٹڈی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب آتے ہیں سب سے پہلی ایپلیکیشن کی طرف. نمبر 1 از دی آرتھوگونل ٹریجیکٹریز. یہ لفظ آپ نے بہت جگہ پڑھا ہوگا, اس کو ڈیفائن بھی کیا ہوگا, لیکن آج ہم نئے کانسیپٹ میں نئے پرسپشن کے تحت اس کو اسٹڈی کریں گے. آرتھوگونل کو, آرتھوگونل ٹریجیکٹریز کیا ہوتی ہیں, اس کو لیٹس ٹرائی ٹو اسٹڈی دیٹ ون, لیٹس ٹرائی ٹو ڈیفائن دیز تھنگس. We know that the solutions of a first order differential equations may be given by an implicit equation. میں نے کیا کہا ہے کہ ہمارے پاس کوئی بھی ڈفرینشیل اکویشن ہے dy by dx is equal to a function of xy. جب اس کو ہم سالو کریں گے, سالو کرنے کے بعد dy by dx الٹیمیٹلی ختم ہو جائے گا, تو ہمارے پاس ایک اکویشن آئے گی کس فارم کی, فنکشن آف x y c is equal to 0. یعنی کہ فنکشن آف ایکس وائی اینڈ دیٹ کانسٹنٹ آف انٹیگریشن یا کانسٹنٹ آف دیٹ ڈفرینشیل اکویشن از اکول ٹو 0. یہ کیا چیز ہے اس میں, دس از اے 1 پیرامیٹر فیملی آف کروز. ٹھیک ہے نا, اس کو اگر آپ ڈرا کریں گے, سی کی مختلف ویلوز سبسٹیچیوٹ کرتے جائیں گے, تو آپ کے پاس کیا آئے گا, سیٹ آف کروز آ جائے گا. مثال کے طور سے میں یہاں پہ لے لوں کہ اگر آپ کے پاس ایک اکویشن آتی ہے, سالو کرنے کے بعد y از اکول ٹو ایم ایکس پلس سی, تو y از اکول ٹو ایم ایکس پلس سی کیا چیز ریپرزینٹ کرتی ہے, یہ سمپل ایک اسٹریٹ لائن ریپرزینٹ کرتی ہے فار 1 ویلو آف m اینڈ فار 1 ویلو آف c. ایم آئی رائٹ, ایم آئی رانگ؟ اگر ہم m کہیں کہ m ہمارے پاس کانسٹنٹ ہے, فکسڈ ہے, لیکن c کو اگر ہم ویری کرتے جائیں تو ہمارے پاس فیملی آف اسٹریٹ لائنس آئیں گی which will be parallel. c کی ویلو صرف ہم نے چینج کرتے جانا ہے, پہلے 1 رکھ لیں, پھر 2 رکھ لیں, 0 رکھ لیں, -1 رکھ لیں, -2 رکھیں, تو آپ کے پاس سیٹ آف پیرلل لائنس آ جائیں گی. تو یہ فیملی آف کروز آ گیا, یعنی کہ y is equal to mx plus c is not one straight line but set of parallel straight lines. ٹھیک ہے. Now once again let me try to read what I am trying to emphasize is that a first order differential equation which can be solved by any method can ultimately be represented by a solution fxy is equal to c with one parameter which represents a family of curves. Now member curves can be obtained by fixing the parameter c. یہ میں نے مثال دی آپ کو ابھی اسٹریٹ لائن کی. اسی طرح سے دوسری لے سکتے ہیں ایگزامپل, ایکس اسکوائر پلس وائی اسکوائر از اکول ٹو سی اسکوائر. یہ کیا ہے, دس از فیملی آف سرکلس, جس کے اندر آپ سی کی ویلو چینج کرتے جائیں گے تو آپ کے پاس ڈفرنٹ سرکلس آتے جائیں گے ود ڈفرنٹ ریڈیائی. تو دیٹس ہاؤ وی کین فائنڈ فیملی آف کروز after finding the solution of a differential equation. Now similarly, اب اگر آپ کے پاس ایک کوئی nth آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن ہے, ہم نے تو فرسٹ آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن بھی سالو کی ہے نا, تو اس کے اندر ہمارے پاس ایف ایکس وائی از اکول ٹو سی تھا یا ایف ایکس وائی سی از اکول ٹو 0 تھا. اسی طریقے سے ہمارے پاس اگر ہم n آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن سالو کریں گے تو اس کے اندر C1 C2 Cn تک ہمارے پاس کانسٹنٹس آئیں گے, تو ہمارے پاس نئی فیملیز آف کروز آئیں گے. اگر آپ کے پاس ایک ڈفرینشیل اکویشن ہے سیکنڈ آرڈر کی, تو اس کے اندر 2 کانسٹنٹس آئیں گے, ایک C1 اور C2, اور C1 C2 کی جب ویلیوز مختلف کریں گے تو مختلف آپ کے پاس فیملی آف کروز آئیں گے. تو یہ ہم اسٹڈی کریں گے اس چیپٹر کے اندر, اس کے اندر آگے. یہ جو آپ نے ایک پیرامیٹرک اکویشن دیکھی ہے ایف ایکس وائی C1, آگے کچھ بنا ہوا تھا, ٹھیک ہے, آپ بھی کہہ رہے ہوں گے کہ سر نے غلط لکھا ہوا ہے, C1 C2 آپ کو Cn ہونا چاہیے تھا. ایک چھوٹی سی فگر بنی ہے, اور یہ فگر کیا بنی ہے بتاتی ہے کہ اسمائلنگ فیس ہے. اسمائلنگ فیس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پتا ہے, جس طرح سے آپ لوگوں کو پتا ہے نا, اس طرح اس کو بھی پتا ہے کہ یہاں پر C1 کی اسمائلنگ فیس کی جگہ C2 ہے, اور اٹ از ریپرزینٹنگ اے فیملی آف کروز. وہ فیملی آف کروز کیسے ہیں وہ آپ کو بتائے گا, خوش ہو کے کتنے اچھے اچھے کروز آپ کو نظر آئیں گے. ٹھیک ہے, وی اسٹڈی فردر فرام ہیئر. Now the equation arises that whether we can turn the problem around. اب ہمارے پاس ایک نیا سوال ابھرا ہے. سوال یہ ابھرا ہے کہ آپ کے پاس ایک فیملی آف کروز دیا ہوا ہے, تو آپ کیا اس سے ڈفرینشیل اکویشن بنا سکتے ہیں؟ پہلے تو ہم نے ڈفرینشیل اکویشن کو استعمال کیا تھا, ڈفرینشیل اکویشن کو سالو کیا تھا, ڈفرینشیل اکویشن کو ہم نے کسی صورت سے حل کیا تھا, اور ہمارے پاس فیملیز آف کروز آئے تھے. اب ہم الٹی طرف سے جا رہے ہیں, اینڈ ناؤ وی آر ٹرائنگ ٹو سیٹ اپ اور وی آر ٹرائنگ ٹو فائنڈ
کہ اگر ہمارے پاس ایک اکویشن دی ہوئی ہے جو ریپرزینٹ کر رہی ہے فیملی آف کروز، تو کیا اس سے ہم کوئی ایک ڈفرینشیل اکویشن بنا سکتے ہیں یا نہیں بنا سکتے ہیں. یہ اب ہمارا ٹاپک آف اسٹڈی ہے فرام ناؤ آنورڈ. Now starting with an n parameter family of curves, can we find an associated nth order differential equation free of parameters and representing the family? The answer in most cases is yes. اب میں نے یہ آپ کو جو بتایا ہے اس سے کیا مراد ہے. مثال کے طور سے کہ اگر آپ کے پاس 1 پیرامیٹر فیملی آف کروز ہیں تو اس سے آپ جب سالو کریں گے تو آپ کے پاس ایک ڈفرینشیل اکویشن آئے گی اور وہ ڈفرینشیل اکویشن ہوگی فرسٹ آرڈر کی. اگر آپ کے پاس 2 پیرامیٹرز ہیں اور اس کو آپ آگے سالو کریں گے تو آپ کے پاس ایک ڈفرینشیل اکویشن آئے گی سیکنڈ آرڈر کی. اگر اس کے بعد آپ کے پاس جو امپلیسٹ اکویشن ہے اس کے اندر n پیرامیٹرز ہیں تو آپ کے پاس الٹیمیٹلی ایک ڈفرینشیل اکویشن آئے گی جو کہ nth آرڈر کی ہے. nth آرڈر ہم نے شروع میں ڈیفائن کیا تھا، لیکن سیکنڈ آرڈر تھرڈ آرڈر کی اکویشنز ابھی ہم آگے پڑھیں گے کسی وقت اپنے کورس کے دوران. ابھی ہم فوکس کر رہے ہیں فرسٹ آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن کے بارے میں. لیکن آرتھوگونل ٹریجیکٹریز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کے اندر ہائر آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشنز بھی ہم اسٹڈی کر سکتے ہیں اور اس کی اپلیکیشن بعد میں ہم بتائیں گے. Coming back to our original lecture, now let us see with reference to 1 parameter family of curves how to proceed if the answer to the question is yes. یعنی کہ اب ہمارے پاس 1 پیرامیٹر فیملی آف کروز دیا ہوا ہے اور ہم یہ پرزیوم کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس الٹیمیٹلی ایک ڈفرینشیل اکویشن آ جائے گی. اس کی کچھ ایگزامپلس لیں گے، اس کو ہم سالو کرنے کی کوشش کریں گے اینڈ لیٹ سی ہاؤ ڈو وی گیٹ دس تھنگ. ان طریقہ کار کو یہ شاید آپ نے پہلے کسی جگہ پر کیلکولس میں اسٹڈی کیا ہوا ہوگا، یہ اسی کی ریپیٹیشن ہے لیکن ایک ڈفرینٹ فارمیٹ کے اندر ہے. اسٹیپ 1، differentiate with respect to x and get an equation involving x, y, dy by dx and c. ٹھیک ہے. اسٹیپ نمبر 2، using the original equation we may be able to eliminate the parameter c from the new equation. ابھی میں ایکسپلین کروں گا آپ کو یہ ساری چیزیں. اسٹیپ نمبر 3 is doing some algebra to rewrite this equation in an explicit form dy by dx is equal to fxy. کیا یہ 3 اسٹیپس میں نے کیے ہیں ابھی؟ ان 3 اسٹیپس میں پہلے یہ کہا ہے کہ آپ کے پاس ایک گیون اکویشن ہے، امپلیسٹ اکویشن ہو سکتی ہے، ایکسپلیسٹ ہو سکتی ہے. اس کو آپ ڈفرینشیٹ کریں. جب ڈفرینشیٹ کریں گے تو آپ کے پاس 2 سیٹس آف اکویشن آ گئی. ان 2 سیٹس آف اکویشن میں سے آپ کسی صورت سے وہ جو آپ کے پاس پیرامیٹر ہے یا جو کانسٹنٹ ہے اس کو ایلیمنیٹ کرنے کی کوشش کریں اور تھوڑا بہت الجبرا کرنے کے بعد اس کو ری ارینج کریں. ری ارینج کرنے کے بعد آپ کے پاس کیا چیز آ جائے گی؟ ایک ڈفرینشیل اکویشن آ جائے گی. یہی میں نے 3 اسٹیپس بتائے ہیں. پہلے اسٹیپ میں آپ نے ڈفرینشیٹ کرنا ہے، سیکنڈ اسٹیپ میں آپ نے ان دونوں میں سے کسی صورت سے سی کو ایلیمنیٹ کرنا ہے اور ایلیمنیٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس جو الٹیمیٹ اکویشن آ جائے گی ڈفرینشیل اکویشن اسٹینڈرڈ فارمیٹ ڈی وائی بائی ڈی ایکس اکول ٹو فنکشن آف ایکس اینڈ وائی، یہ آ جائے گی. اس کو آگے ہم پروسیڈ کرتے ہیں. جناب نیکسٹ اسٹیپ میں ہم نے ایک ایگزامپل لی ہے، بڑی سادہ سی ایگزامپل لی ہے، ایکس اسکوائر پلس وائی اسکوائر از اکول ٹو سی ایکس. یہ 1 پیرامیٹر فیملی آف کرو ہے. 1 پیرامیٹر فیملی آف کروز ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ سی کی ایک ویلو رکھیں گے تو ایک جواب آئے گا، اس کو پلاٹ کر کے دیکھ لیں. آپ سی کی دوسری ویلو رکھیں گے تو آپ کے پاس دوسرا پلاٹ آئے گا اور تیسرا پلاٹ آئے گا اینڈ سو آن سو فورتھ. تو کیا کرنا ہے؟ 3 اسٹیپس کرنے ہیں. پہلے اسٹیپ میں اس کو ڈیفرینشیٹ کرنا ہے. دوسرے اسٹیپ میں ہم نے سی کی ویلو یہاں سے معلوم کرنے کے بعد جو ہم نے ڈیفرینشیٹ کرنے کے بعد اکویشن حاصل کی تھی ہے اس کے اندر ہم ویلو سبسٹیٹیوٹ کریں گے اور پھر تھوڑا سا الجبرا کر کے سمپلیفائی کریں گے. یہ اسٹیپس میں 1 بائی 1 آپ کے سامنے کرتا ہوں. نمبر 1 اسٹیپ ہم نے کیا کیا؟ ڈیفرینشیٹ کر دیا اس اکویشن کو. کس کو؟ ایکس اسکوائر پلس وائی اسکوائر از اکول ٹو سی ایکس کو. کیا آ گیا ہمارے پاس؟ ایکس اسکوائر کا ڈیفرنشیل 2x، وائی اسکوائر کا ڈیفرنشیل آ گیا 2y ڈی وائی بائی ڈی ایکس، سی ایکس کا ڈیفرنشیل خالی سی آ گیا. تو الٹیمیٹ اکویشن بیکمس 2x پلس 2y ڈی وائی بائی ڈی ایکس از اکول ٹو سی. ٹھیک ہے جی. پہلا اسٹیپ کمپلیٹ.
سیکنڈ اسٹیپ میں ہم سی کی ویلو معلوم کرتے ہیں. کہاں سے؟ اوریجنل اکویشن جو ہمیں دی ہوئی ہے اس سے کیا ہمارے پاس ویلو آ گئی, سی از اکول ٹو ایکس اسکوائر پلس وائی اسکوائر ڈیوائڈ بائی ایکس. ناؤ دس از واٹ وی گاٹ فرام دی اوریجنل گیون اکویشن. اب سی کی ویلو جو آ گئی ہے یہ ہمارے پاس جو ڈفرینشیل اکویشن ہم نے نئی ابھی بنائی تھی, جو اس فنکشن کو ڈفرینشیٹ کرنے کے بعد ہمارے پاس آئی تھی, مجھے کہنا چاہیے تھا اس اکویشن کو ڈفرینشیٹ کرنے کے بعد جو ہمارے پاس ڈفرینشیل اکویشن بنی تھی اس کے اندر ہم اس سی کی ویلو سبسٹیچیوٹ کریں گے. وہ کیا بن گئی ہمارے پاس؟ 2x پلس 2y ڈی وائی بائی ڈی ایکس از اکول ٹو ایکس اسکوائر پلس وائی اسکوائر ڈیوائڈ بائی ایکس. اب یہ ایک آپ کے پاس ٹوٹل ڈفرینشیل اکویشن بن گئی جس کے اندر کہیں پر بھی سی نظر نہیں آ رہا ہے. یعنی وہ جو پیرامیٹر سی تھا یا جو کانسٹنٹ ہمارے پاس تھا وہ ہم نے یہاں سے ایلیمنیٹ کر دیا. اس کو اگر تھوڑا سا اور آپ سمپلیفائی کریں, تھوڑا سا جبرا کریں, 2x کو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ لے جائیں, 2y کو بھی رائٹ ہینڈ سائڈ پہ لے کے جائیں, تو جو اکویشن بنے گی کچھ اس قسم کی بنے گی. ڈی وائی بائی ڈی ایکس از اکول ٹو وائی اسکوائر مائنس ایکس اسکوائر اوور 2xy. تو کیا ہوا, ہم نے ایک امپلیسٹ اکویشن ہمارے پاس تھی, ہمارے پاس ایک اکویشن دی ہوئی تھی جس کے ذریعے ہم نے اس کو سالو کرنے کے بعد ایک ڈفرینشیل اکویشن بنایا. آپ کہیں گے کہ ہمارے پاس شروع میں تو امپلیسٹ اکویشن نہیں تھی, وہ تو ایکسپلیسٹ اکویشن تھی. ایم آئی رائٹ, ایم آئی رانگ؟ نہیں جی, وہ امپلیسٹ اکویشن تھی کہ جس کے اندر ہم نے ایکس اور وائی کو الگ الگ نہیں کیا تھا. تو وہ ایکسپلیسٹ فارم میں آپ کر سکتے ہیں کسی صورت سے, تھوڑا سا الجبرا اگر آپ اس میں استعمال کریں تو وہ ایکسپلیسٹ فارم میں بھی بن سکتی ہے. تو یہ ہمارے پاس الٹیمیٹ ڈفرینشیل اکویشن بن گئی. تو اب آپ نے دیکھا کہ جب ہم نے ڈفرینشیل اکویشن کو سالو کیا تھا تو الٹیمیٹلی ایک کانسٹنٹ ہم نے لگایا تھا, چاہے ہم نے ویریبل سیپریبل فارم سے کیا تھا, چاہے ہم نے اس کو ایگزیکٹ فارم سے کیا تھا یا انٹیگریٹنگ فیکٹر سے کیا تھا یا لینئر ڈفرینشیل اکویشن کے فارم سے کیا تھا, تو ایک سی آیا تھا. اب دیکھیں کہ اگر ہم اس ریورس پروسیس میں جائیں تو کس طرح سے ڈفرینشیل اکویشن بنتی ہے. آگے چلیے, یہ ہم نے دوسری ایگزامپل لی ہے. دوسری ایگزامپل کو کرنے سے پہلے 2-3 ایک اور باتیں کر لیں. اس پروسیس میں ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم یہ آپ کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ڈفرینشیل اکویشن آتی کہاں سے, کس طریقے سے ڈفرینشیل اکویشن بنتی ہے. کیونکہ الٹیمیٹلی جب ہم یہ سالو کریں گے, اپلائی کریں گے, جیسے میں نے بتایا کہ نیوٹنز لا آف کولنگ ہم اسٹڈی کریں گے, دوسری طرف سے میں نے یہ بتایا کہ پاپولیشن ڈائنامکس ہم اسٹڈی کریں گے, تو وہاں پہ ڈفرینشیل اکویشن بنے گی کیسے. تو اس لیے ہم کچھ 2-1 ایگزامپل سالو کر رہے ہیں تاکہ ہمیں پریکٹس ہو جائے کہ ایک فیملی آف کروز اگر دیا ہوا ہے تو ہاؤ ڈو وی گیٹ ڈفرینشیل اکویشن, اور اس ڈفرینشیل اکویشن سے مراد کیا ہوگی, کیوں بنے گی, کیسے بنے گی. دوسری ایگزامپل جو ہم نے ابھی لی ہے اس کو ہم کرتے ہیں. اب یہ جو ہماری ایگزامپل ہے y از اکول ٹو ایم ایکس اور ایکس اسکوائر پلس وائی اسکوائر از اکول ٹو سی اسکوائر, 2 اکویشن دی ہوئی ہیں. y از اکول ٹو ایم ایکس کیا ریپرزینٹ کرتی ہے؟ یہ ایک سیٹ آف اسٹریٹ لائنس ہے جو کہ اوریجن سے پاس کر رہی ہے. اسی طریقے سے ایکس اسکوائر پلس وائی اسکوائر از اکول ٹو سی اسکوائر کیا ہے؟ یہ سیٹ آف سرکلز ہیں, کانسنٹرکس کہہ سکتے ہیں, جس کا سینٹر جو ہے اوریجن کے اوپر ہے. اگر اس کو ہم پلاٹ کریں تو کچھ اس قسم کی شکلیں بنے گی یا ایک اس قسم کی فگر بنے گی. کیا ہے جی؟ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس سرکل, سیٹ آف سرکلس آ گئے. اسی طریقے سے سیٹ آف اسٹریٹ لائنس آ گئی کہ ایم کی ہم نے ویلیو چینج کی ہے, ڈفرنٹ سلوپ کے ساتھ ہمارے پاس اسٹریٹ لائنس بنتی گئی ہیں. تو یہ ہمارے پاس ایک شکل نظر آئی ہے جو کہ ریپرزینٹ کر رہی ہے اس سیٹ آف اکویشن کو y از اکول ٹو ایم ایکس اینڈ ایکس اسکوائر پلس وائی اسکوائر از اکول ٹو سی اسکوائر. اگر آپ نے اس فگر کو غور سے دیکھا ہوگا تو آپ کو کچھ چیزیں نظر آئی ہوں گی. پہلی چیز یہ ہے کہ جس جگہ پر یہ لائن, کوئی بھی ایک لائن لے لیں, وہ سرکل کو کٹ کرتی ہے, اگر اس جگہ پہ آپ ٹینجنٹ ڈرا کریں تو آپ دیکھیں گے ٹینجنٹ اس لائن کے پرپینڈیکولر ہوگا. تو یہ ایک بڑی خاص سی بات ہے جس کو ہم فارملائز طریقے سے اس طرح سے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو یاد رکھنا ہے آگے کے لیے. Whenever one line intersects one circle, the tangent line to the circle at the point of intersection and the line are perpendicular. That is orthogonal to each other. اب orthogonal کی جب بات کر رہے ہیں تو ایک چیز نظر آئی ہے, کچھ perpendicularity کی ایک چیز نظر آ رہی ہے یہاں پہ, یعنی ایک دوسرے کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایک دوسرے کے ساتھ perpendicular ہوں گے, کوئی 90 ڈگری کا ذکر ہوگا. We say that two families of curves are orthogonal at the point of intersection when
when they are intersecting at right angle. یہ ہم آگے ڈیفائن کریں گے اور یہی ہمارا ٹاپک ہے آرتھوگونل ٹریجیکٹری کا. آگے چلتے ہیں. How we define orthogonal curves? First of all, any two curves are said to be orthogonal if their tangent lines at their point of intersection are perpendicular. اس کو اسٹڈی کر لیں ہم. جو ہم نے ابھی کچھ کہا ہے, کیا کہا ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی سے دو کروز دیے ہوئے ہیں اور وہ انٹرسیکٹ کرتے ہیں, اگر ہم اس پوائنٹ آف انٹرسیکشن پہ دونوں کے ٹینجنٹ معلوم کریں, دونوں کے ٹینجنٹ ڈرا کریں. ٹینجنٹ آپ نے فرسٹ ایئر میں بھی پڑھا تھا, سیکنڈ ایئر میں بھی پڑھا تھا, کیلکولس میں بھی پڑھا ہے کہ ٹینجنٹ کیسے معلوم کرتے ہیں. y مائنس وائی ون از اکول ٹو ایم انٹو ایکس مائنس ایکس ون, اور ایم کیا ہوتا ہے, ڈی وائی بائی ڈی ایکس کے برابر. تو دونوں جو کرو دیے ہوئے ہیں, آپ اس پوائنٹ آف انٹرسیکشن پہ ٹینجنٹ معلوم کریں. اگر وہ ٹینجنٹ ایک دوسرے کے ساتھ پرپینڈیکولر ہیں, کیسے کنڈیشن ہے, آپ کو کنڈیشن آف پرپینڈیکولرٹی پتا ہے کہ ان کے سلوپ کا پروڈکٹ -1 کے برابر ہونا چاہیے, یعنی m1 m2 شوڈ بی اکول ٹو -1. اگر وہ اس طرح سے آ جائے تو ہمارے پاس یہ جو گیون سیٹ آف کروز ہیں یہ ایک دوسرے کے آرتھوگونل کہلائیں گے. یہ ہماری ڈیفینیشن ہے. اس کو ہم دوبارہ سے ایک دفعہ پھر کہیں گے, پھر دوبارہ پڑھیں گے تاکہ آپ کو یاد رہے, آپ کے ذہن میں رہے. یہ ڈیفینیشن بار بار استعمال ہوگی. دوبارہ سے پڑھتا ہوں میں. Any two curves are said to be orthogonal if their tangent lines at their point of intersections are perpendicular. What does it mean? It means that slopes are negative reciprocals of each other, except when tangents are parallel to the coordinate axis. ٹھیک ہے, یہ ایک خاص کنڈیشن ہے, لیکن ہمیشہ جو ہے ان دونوں کے سلوپ کا پروڈکٹ جو ہے وہ -1 ہونا چاہیے. یا دوسرے لفظوں میں کہ اگر ایک کا سلوپ m1 ہے تو دوسرے کا سلوپ -1/m1 ہونا چاہیے. یہ کنڈیشن ہے. اگر آپ نے کوئی کرو دیا ہوا ہے اور کوئی دوسرا کرو معلوم کرنا ہے جو اس اوریجنل کرو کے آرتھوگونل ہے, تو کیسے معلوم کریں گے؟ اس کا سلوپ دیکھیں گے, وہ -1/m1 کے برابر ہونا چاہیے. یہ جو میں نے ابھی آپ کو ایک ڈیفینیشن بتائی ہے یا جو کنڈیشن بتائی ہیں, یہی چیز جو ہم نے ایک ایگزامپل کی تھی y = mx اور x² + y² = c², جس کی آپ نے فگر بھی دیکھی ہے, تو یہ اس پہ بھی اپلائی کرتی ہے. تو یعنی کہ یہ نظر آتا ہے کہ y = mx اور x² + y² c², یہ جو فیملیز آف کروز ہیں دے آر آرتھوگونل ٹریجیکٹریز. ٹھیک ہے, یا آرتھوگونل سیٹ آف کروز ہیں. اس کو اگر ہم فارملائز کریں تو ہم کیسے کہیں گے, یہ اس ایگزامپل میں نے آپ کے لیے بتایا ہے. یہ ایگزامپل دیکھیں, اس میں یہ لکھا ہے میں نے کہ y = mx اور x² + y² = c², دے آر آرتھوگونل ٹو ایچ ادر. اب یہ جو آرتھوگونل ٹریجیکٹریز ہیں یہ کہاں پہ استعمال ہوتی ہیں, یہ نیکسٹ سلائیڈ میں میں کچھ بتانے کی کوشش کی ہے کہ زیادہ تر یہ فزکس کے اندر, فلوئڈ میکینکس کے اندر, یا فلوئڈ ڈائنامکس کے اندر, یا الیکٹریسٹی اور میگنیٹزم جب پڑھتے ہیں تو اس میں استعمال ہوتی ہے. فلوئڈ میکینکس یا فلوئڈ ڈائنامکس کی اگر آپ بات کہیں تو ذرا سا اپنے ذہن میں لے کے آئیں تربیلا ڈیم, جب وہاں سے کتنی پاور کے ساتھ پانی نکلتا ہے اور اس کی موشن کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں, موشن آف واٹر. ٹھیک ہے, یہ چیز ہے فلوئڈ میکینکس. اب فلوئڈ سے خالی واٹر نہیں ہے, کیروسین آئل ہو سکتا ہے, پیٹرول ہو سکتا ہے, وسکس فلوئڈ ہو سکتے ہیں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں اسٹڈی کرتے ہیں, یہ اس کے اندر اس کیٹیگری آف ایکویشنز کے اندر آتی ہیں. آگے ہم چلتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ آگے کیا کیا چیزیں اور ہمارے لیے آج موجود ہیں. پہلی چیز یہ کہ میتھڈ آف فائنڈنگ آرتھوگونل ٹریجیکٹری, کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایک فیملی آف کروز دیے ہوئے ہیں تو آپ نے دوسری فیملی کیسے معلوم کریں گے جو کہ اوریجنل کے آرتھوگونل ہے. سب سے پہلے چیز یہ, کنسیڈر اے فیملی آف کروز اینڈ دا ایسوسیٹڈ ڈفرینشیل اکویشن. کوئی بھی آپ کے پاس فیملی آف کروز دیے ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو ایسوسیٹڈ ڈفرینشیل اکویشن دی ہوئی ہے دیٹ از dy/dx = fxy. کیا ہوگا ذرا ذہن میں دیکھیں تو ہم شاید آرتھوگونل کی جب بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس -1/m آنا چاہیے, اور dy/dx کیا ریپرزینٹ کرتا ہے, کہیں کو سلوپ ووپ ریپرزینٹ کرتا ہے نا. تو لیٹس ٹرائی ٹو سی ہاؤ the things progress. Since dy/dx gives the slope of the tangent, the slope of the line orthogonal to this tangent is. کیا چیز ہے کہ آپ کے پاس ایک
نئی لائن کا سلوپ معلوم کرنا ہے جو اس ٹینجنٹ کے آرتھوگنل ہو. وہ کیا ہوگا؟ سمپل سی بات ہے, -1 اوور فنکشن آف ایکس وائی ہوگا. ٹھیک ہے, نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوگا؟ نیکسٹ اسٹیپ میں ہمارے پاس فیملی آف آرتھوگنل کروز آر سولوشن آف دا ڈفرینشیل اکویشن which is given by dy by dx is equal to -1 over fxy. یعنی اس ڈفرینشیل اکویشن کو اگر ہم سالو کر لیں گے تو ہمارے پاس جو کروز آئیں گے, جو فیملی آف کروز آئے گی, وہ اوریجنل فیملی آف کروز کے آرتھوگنل ہوں گے. ٹھیک ہے, آگے چلیں, آگے پروسیڈ کریں. ہم نے اس کو سمرائز کر دیا ہے سارے اسٹیپس کو. اسٹیپ نمبر 1, فائنڈ دا ایسوسیٹڈ ڈفرینشیل اکویشن. کر دیا ہوگا, اس سے آپ نے ایسوسیٹڈ ڈفرینشیل اکویشن معلوم کرنی ہے. اسٹیپ 2, ری رائٹ ڈفرینشیل اکویشن ان دی ایکسپریسڈ فارم dy by dx equal to function xy. کبھی لکھ سکیں گے, کبھی نہیں لکھ سکیں گے. جب نہیں لکھ سکیں گے تو کیا طریقہ کار ہوگا وہ بھی آپ کو بتائیں گے. نیکسٹ میں اسٹیپ 3 میں آپ کے پاس نئی ڈفرینشیل اکویشن بنائیں dy by dx equal to -1 over fxy. اگر آپ اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو چینج بھی کر لیں اس پیرامیٹر کو, جو کہ آپ کے پاس ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے y, تو کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ الٹیمیٹلی جواب ایک فارم میں آ جائے گا. نیکسٹ اسٹیپ میں ہمارے پاس اسٹیپ نمبر 4 ہے, سالو دا نیو اکویشن. جو بھی ہمارے پاس اب نئی اکویشن بنی ہے, نئی ڈفرینشیل اکویشن بنی ہے, اس کو ہم نے سالو کرنا ہے. اور ڈفرینشیل اکویشن کو سالو کرنے کے ہمارے پاس طریقہ کار موجود ہیں. The solutions are exactly the family of orthogonal curves. ابھی جو آپ کے پاس سولوشن آئے گا یہ فیملی آف آرتھوگنل curves آ جائے گا. لاسٹلی, a specific curve from the orthogonal family may be required, something like an initial value problem. یہ ہمارے پاس اسٹیپس ہیں, ان اسٹیپس کو فالو کریں گے ہمارے پاس نئی ایک فیملیز آ جائیں گی. اس طریقے سے ہم آرتھوگنل ٹریجیکٹریز معلوم کر سکیں گے. ابھی جو ساری میں نے آپ کے ساتھ باتیں کی کہ زیادہ ثقیل تو نہیں ہو گئی ہیں, شاید ہو سکتی ہیں کچھ ڈرائیو تو ڈیفینیٹلی ہو گئی ہوں گی, کیونکہ میں بار بار ایک تھیوریٹیکل قسم کی باتیں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں. لیکن آج ابھی تک میں نے آپ سے کہا نہیں کہ کاپی پینسل سنبھالیں, نوٹ سنبھالیں اور کام شروع کرنے کا وقت اب آ گیا ہے. ابھی تک تو میں تقریر کرتا رہا ہوں, آپ کو بتاتا رہا ہوں, اور لیکن اس کے اندر بھی آپ کے اسٹیپس جو ہیں وہ یاد رکھیے گا. اگر اسٹیپس فالو نہیں کریں گے, میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ میکینکل میتھمیٹکس ہے, اگر ان اسٹیپس میں سے آپ کوئی اسٹیپ بھول جائیں گے یا چھوڑ دیں گے تو آپ الٹیمیٹلی جواب کی طرف نہیں پہنچ سکیں گے اور آپ کا جواب غلط ہو جائے گا یا کسی جگہ پہ کنفیوز ہو جائیں گے. تو اسٹیپس بہت امپورٹنٹ ہیں اور اسٹیپس کو ہی فالو کرنے کے بعد آپ الٹیمیٹ ریزلٹ پہ پہنچ سکیں گے. آپ کچھ ایگزامپلس کرتے ہیں, کاپی پینسل سنبھال کے رکھیے گا اور ساتھ ساتھ کرتے چلیے گا. اب انٹرسٹنگ چیزیں آئیں گی, کیونکہ میتھمیٹیشینس جب تک کہ خود سوال سالو نہ کرے تو اس کو مزہ نہیں آتا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ ہم جو کچھ ہم نے تھیوری پڑھی ہے اس کو ہم کس طریقے سے اپلائی کرتے ہیں اور کس طریقے سے ہم ریزلٹ معلوم کرتے ہیں. وی ول ٹیک سم ایگزامپلس آن دس ویری ٹاپک فرام ناؤ آنورڈ. جناب ایگزامپل نمبر 1 لیتے ہیں. ایکس اسکوائر پلس وائی اسکوائر از اکول ٹو سی اسکوائر. ہمیں پتا ہے کہ اس کی ہمارے پاس آرتھوگنل فیملی آف کرو کیا آئے گا. ٹھیک ہے, آرتھوگنل فیملی آف کروز وائی از اکول ٹو ایم ایکس ٹائپ کی چیز آنی چاہیے. ٹھیک ہے نا, یہ ہمارے تو ذہن میں ہے کیونکہ ہم نے کئی دفعہ بھی ایگزامپل کی ہے, لیکن ہاؤ ڈو وی اینڈ اپ ایٹ دیٹ سارٹ آف ریزلٹ ہم دیکھتے ہیں, اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کرتے ہیں. اسٹیپ نمبر 1 کیا اس کو ڈیفرینشیٹ کیا, 2y ڈی وائی بائی ڈی ایکس پلس 2x اکول ٹو 0. ٹھیک ہے, آر یو ود می؟ یس. نیکسٹ اسٹیپ ڈی وائی بائی ڈی ایکس اکول ٹو مائنس ایکس اوور وائی, چھوٹا سا الجبرا. تھرڈ اسٹیپ ڈی وائی بائی ڈی ایکس کس کا, جو ہم نے نئی فیملی آف کروز معلوم کرنی ہے جو کہ آرتھوگنل ہوگی کس کے, ایکس اسکوائر پلس وائی اسکوائر اکول ٹو سی اسکوائر کے. کیا آ جائے گا آپ کے پاس, -1 اوور مائنس ایکس اوور وائی وچ از اکول ٹو وائی بائی ایکس. تو یعنی کہ نئی ڈفرینشیل اکویشن جو بن گئے ڈی وائی بائی ڈی ایکس از اکول ٹو وائی بائی ایکس. اس کو سالو کریں گے. کیسے سالو کریں گے, آپ ویریبل سیپریبل سے سالو کر لیں یا کسی اور طریقے سے سالو کر لیں. جس طریقے سے بھی سالو کریں تو آپ کے پاس کچھ جواب آئے گا. میں نے یہ انٹیگریٹنگ فیکٹر سے کیا, یو ایکس از اکول ٹو ای ٹو دی پاور -1 اوور ایکس ڈی ایکس, تو میرے پاس کیا آ گیا, یو ایکس 1 بائی ایکس آ گیا. نیکسٹ اسٹیپ وائی انٹو یو ایکس از اکول ٹو
ایم کیا ہے؟ کوئی کانسٹنٹ ہے، سی رکھ سکتے ہیں، کچھ رکھ سکتے ہیں. تو آپ کے پاس کیا آ گیا؟ y از اکول ٹو ایم اوور یو ایکس وچ از گیون بائی ایم ایکس. تو آپ کے پاس آ گیا y از اکول ٹو ایم ایکس. ویری انٹرسٹنگ، ویری سمپل، ویری آبویس. ہمارے پاس یہ دو کروز آ گئے، y از اکول ٹو ایم ایکس اینڈ ایکس اسکوائر پلس وائی اسکوائر از اکول ٹو سی اسکوائر. آپ نے ٹھیک مجھے پکڑا. ٹھیک ہے، لائن بھی اسٹریٹ لائن، یہ سیٹ آف اسٹریٹ لائنس بھی ایک اسپیشل ٹائپ آف کروز کہلاتے ہیں. تو ہمارے پاس یہ جو فیملیز آئی y از اکول ٹو ایم ایکس اور ایکس اسکوائر پلس وائی اسکوائر از اکول ٹو سی اسکوائر، یہ دونوں ایک دوسرے کے آرتھوگنل ہیں. دیکھیں، چیک کریں یہ اس کا جیومیٹرک اوور ویو. آپ دیکھیں کسی جگہ پر بھی جس جگہ پہ ٹینجنٹ ڈرا کریں، کس جگہ پہ ٹینجنٹ ڈرا کریں؟ جہاں پر آپ کی اسٹریٹ لائن آپ کے ایک کسی پرٹیکولر سرکل کو ٹچ کرتی ہے، وہاں ٹینجنٹ ڈرا کریں، یہ ایک دوسرے کے پرپینڈیکولر ہوں گے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا جیومیٹریکل اوور ویو نظر آیا. آگے چلتے ہیں، دوسری ایگزامپل لیتے ہیں. سیکنڈ ایگزامپل از ایکس اسکوائر پلس وائی اسکوائر از اکول ٹو 2cx. اس ایگزامپل کو پہلی والی ایگزامپل سے جو ہم نے ابھی کی ہے اس سے کنفیوز نہ کیجیے گا. یہاں پہ ایکس اسکوائر پلس وائی اسکوائر از اکول ٹو 2cx ہے، وہاں پر سی اسکوائر تھا. ٹھیک ہے، تو یہ ایک ڈفرنٹ ایگزامپل ہے اور پہلی جو ایگزامپل ہم نے کی ہے وہ اس سے ڈفرنٹ تھی. اس کو ہم سالو کریں گے، وہی 3 اسٹیپس فالو کریں گے اور اسی طریقے سے ہم اس کو پروسیڈ کریں گے. لیٹس کم اینڈ ٹرائی ٹو سالو اٹ سسٹمیٹیکلی. فرسٹ اسٹیپ کیا کیا ہم نے؟ اس کو ڈفرینشیٹ کر دیا اور ہمارے پاس کیا آ گیا؟ y dy بائی ڈی ایکس پلس ایکس اکول ٹو سی. اور اسی اوریجنل اکویشن سے اگر ہم c کو ایک طرف رکھیں اور 2x کو دوسری سائڈ پہ لے جائیں تو ہمارے پاس کیا بن جائے گا؟ c از اکول ٹو ایکس اسکوائر پلس وائی اسکوائر ڈیوائڈ بائی 2x. اب یہ دو اکویشن ہمارے پاس آ گئی. ان دو اکویشن میں سے ہم نے c کو ایلیمنیٹ کرنا ہوگا. تو بڑا آسان سا نظر آتا ہے. یہیں سے اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس آ جانا چاہیے y dy بائی ڈی ایکس پلس ایکس از اکول ٹو ایکس اسکوائر پلس وائی اسکوائر ڈیوائڈ بائی 2x. ٹھیک ہے، یہی آنا چاہیے، یہی لکھا ہے. اس میں چھوٹا سا الجبرا استعمال کیا ہے. یہ ڈفرینشیل اکویشن تو بڑی جانی پہچانی سی ہے، آپ نے سالو کی ہوں گی، بہت دفعہ کی ہوں گی. کافی دفعہ ہم نے بھی کوشش کی تھی اس طرح کی سالو کرنے کی، یاد ہے؟ ہاں جی، ہوموجینس ٹائپ کی ڈفرینشیل اکویشن ہے. اس کا سولوشن تو 1 منٹ میں اب نکل جانا چاہیے. اور دیکھتے ہیں آگے آپ نے نکالا یا نہیں نکالا. جتنی دیر میں بات کر رہا ہوں امید ہے کہ آپ نے اس کا سولوشن نکال لیا ہوگا. لیٹس کم ٹو اور ایگزامپل. اب نیکسٹ اسٹیپ میں کیا کریں گے؟ y از اکول ٹو وی ایکس یا v از اکول ٹو وائی بائی ایکس سبسٹیچیوٹ کر دیں گے. یہ ہمارا اسٹینڈرڈ سبسٹیٹیوشن تھا فار اینی ہوموجینس ڈفرینشیل اکویشن. اب اس کو ڈفرینشیل اکویشن کو سالو کر رہے ہیں. نیکسٹ اسٹیپ ہمارے پاس آ گیا ڈی وائی بائی ڈی ایکس اکول ٹو ایکس ڈی وی بائی ڈی ایکس پلس وی. یہ سبسٹیٹیوشن اوریجنلی ہوتا تھا ہمارے پاس. ناؤ نیکسٹ اسٹیپ، یہ جب ہم نے سبسٹیٹیوشن پٹ کیا تو ہمارے پاس کیا آ گیا؟ 2xy اوور ایکس اسکوائر مائنس وائی اسکوائر از اکول ٹو 2v اوور 1 مائنس وی اسکوائر. ٹھیک ہے، اور ڈی وائی بائی ڈی ایکس ہم نے ابھی کیلکولیٹ کیا ہے. نیکسٹ اسٹیپ ہمارے پاس آ گیا ایکس ڈی وی بائی ڈی ایکس پلس وی از اکول ٹو 2v اوور 1 مائنس وی اسکوائر. یہ دیکھیں آپ کے پاس یہ جو اکویشن آئی ہے یہ ایک ڈفرینشیل اکویشن آ گئی جو وی کے اندر اور ایکس کے اندر موجود ہے. اس کو ہم سالو کریں گے. ہمارے پاس ڈی وی بائی ڈی ایکس اکول ٹو 1 اوور ایکس وی پلس وی کیوب اوور 1 مائنس وی اسکوائر، یعنی کہ ویریبل سیپریٹ ہو گئے. اس کو ویریبل سیپریٹ کر لیں، الگ الگ دونوں سائڈ کو انٹیگریٹ کر لیں. آپ کے پاس وی آ جائے گا ایک طرف، ایک سائڈ پہ ایکس آ جائے گا. یہی اسٹیپس میں آگے کرتا ہوں دو ایک سلائڈس کے اندر. اب ہمارے پاس پہلے کیا چیز ہے؟ وی پلس وی کیوب از اکول ٹو 0 امپلائز وی انٹو 1 پلس وی اسکوائر از اکول ٹو 0. نیکسٹ اسٹیپ 1 مائنس وی اسکوائر اوور وی پلس وی کیوب ڈی وی از اکول ٹو 1 اوور ایکس ڈی ایکس. اس کے پارشل فریکشن بنائیں، سمپلیفائی کریں، انٹیگریٹ کریں، جواب نکالیں. Another step is this 1 minus v square over v plus v cube dv. On the right hand side integral sign 1 over x dx. Next step میں تیز جا رہا ہوں، دیکھ لیں کوئی بات نہیں. 1 minus v square over v plus v cube، اس کے پارشل فریکشن بنائے. پارشل فریکشن جس طریقے سے مرضی بنا لیں، a over v plus b plus c v over 1 plus v square کر کے. تو آپ کے پاس الٹیمیٹلی کیا جائے گا 1 اوور وی مائنس 2v اوور 1 پلس وی اسکوائر. آگے نیکسٹ اسٹیپ
اس کا انٹیگرل نکالیں گے, آپ کے پاس log نیچرل v مائنس log نیچرل v اسکوائر پلس 1. ٹھیک ہے, یعنی خالی ہم نے انٹیگریٹ کیا تھا لیفٹ ہینڈ سائڈ کو. نیکسٹ اسٹیپ میں ہمارے پاس پوری جب اکویشن کو ہم انٹیگریٹ کریں گے یعنی ڈفرینشیل اکویشن کو سالو کریں گے تو الٹیمیٹلی ہمارے پاس آ جائے گا log نیچرل v مائنس log نیچرل آف v اسکوائر پلس 1 ول بی اکول ٹو log نیچرل آف x پلس log نیچرل آف c. اب تھوڑا سا الجبرا لگائیں, log کی پراپرٹی لگائیں تو آپ کے پاس کچھ اکویشن اس طرح کی آنی چاہیے. v اوور v اسکوائر پلس 1 از اکول ٹو سی ایکس. تو ہمارے پاس یہ ایک اکویشن آ گئی جو کہ ریپرزینٹ کرے گی ایک فیملی آف کروز کو, لیکن یہ تو v کے اندر ہے, ہمیں جواب چاہیے y کے اندر. ہمیں پتا ہے کہ y از اکول ٹو وی ایکس ہوتا ہے یا v از اکول ٹو وائی بائی ایکس ہوتا ہے. یہ سبسٹیچیوٹ کریں گے تو ہمارے پاس یہ جواب آ گئے. دو جواب آئے, ایک تو v از اکول ٹو 0 ہے ہمارے پاس جو ہم نے وہاں پہلے کیلکولیٹ کیا تھا, اور دوسرا جواب ہمارے پاس ہے v اوور v اسکوائر پلس 1 از اکول ٹو سی ایکس. فردر y از اکول ٹو 0 یا y اوور y اسکوائر پلس ایکس اسکوائر از اکول ٹو سی. تو یہ جو ہمارے پاس فیملی آف کروز آئے یہ اوریجنل فیملی آف کروز کے آرتھوگنل ہے. اس کو چیک کر لیں, پراپرٹی لگائیں, آپ کے پاس جواب آنا چاہیے. ٹھیک ہے, اس کو ہم نے ڈفرنٹ فارم میں لکھ لیا, y از اکول ٹو 0 اور ایکس اسکوائر پلس وائی اسکوائر از اکول ٹو ایم وائی. کسی فارم میں لکھ سکتے ہیں آپ کے پاس, کیونکہ ایم تو ایک پیرامیٹر ہے, آپ کہیں سی لکھ لیں ایم لکھ لیں, اٹ ول ناٹ میک اینی ڈفرنس. یہ اس کی اگر آپ دیکھیں ٹرانسپیرنسی کے اندر اسکرین کے اوپر تو آپ کے پاس کی جیومیٹریکل ریپرزینٹیشن آئی ہے, اور اس سے نظر آتا ہے کہ یہ جو دو ہمارے پاس دو فیملیز آف کروز ہیں یہ ایک دوسرے کے آرتھوگنل ہیں. کسی بھی پوائنٹ آف انٹرسیکشن پہ اگر آپ دونوں کے ٹینجنٹ معلوم کریں تو وہ ایک دوسرے کے پرپینڈیکولر نظر آئیں گے. کہیں پہ بھی آپ کوئی پوائنٹ دیکھیں جہاں پہ پوائنٹ آف انٹرسیکشن ہے اور اس پہ دیکھیں لائنس ویسے ڈرا کر کے تو آپ کو پرپینڈیکولر نظر آئیں گے. آگے چلیں نیکسٹ ایگزامپل. نیکسٹ ایگزامپل ہمارے پاس کیا ہے, پاپولیشن ڈائنامکس. یہ ہمارے پاس اب جو نئی اپلیکیشنس ہیں پاپولیشن ڈائنامکس, آبادی کس طرح سے بڑھ رہی ہے, کسی ملک میں بھی اگر دیکھنا ہو تو ہم پاپولیشن ڈائنامکس کے ذریعے اسٹڈی کرتے ہیں. خاص کر کے ڈیولپنگ کنٹریز جو کہ ترقی پذیر ممالک ہیں, اس میں آبادی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ساری حکومتیں بڑی پریشان ہیں, لیکن بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جو کہ پاپولیشن ڈائنامکس کی مدد سے فور کاسٹ کر رہے ہیں. ہماری حکومت تو ضرور کر رہی ہوگی, ہم اس کانفیڈنس کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ جس سے پاپولیشن گروتھ میں کوئی تھوڑے سے اسٹڈی اسٹیٹ تو آیا ہے. اب یہ بھی ایک نیا ماڈل ہے, نئی اپلیکیشن ہے ڈفرینشیل اکویشن کی, کہ ہم کسی طریقے سے یہ اسیس کر سکتے ہیں کہ آج سے 50 سال بعد یا 100 سال کے بعد یا 200 سال کے بعد پاپولیشن کیا ہوگی اگر دوسرے پیرامیٹرز ہمارے پاس یا دوسری پرزمپشنز ہمارے پاس ٹھیک ٹھاک رہیں. اللہ نہ کرے کوئی آفت آئے, اللہ نہ کرے کوئی آفات آئیں, آج کل آتی رہتی ہیں دنیا کے اندر, یہ بیلنس سسٹم چلتا رہتا ہے. تو ہم آتے ہیں کہ ہم پاپولیشن ڈائنامکس میں کس طریقے سے ڈفرینشیل اکویشن کے علم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یہ ہمارا نیا ٹاپک ہے, نئی اپلیکیشنز ہیں, ڈفرینشیل اکویشن کی نئی ایگزامپل لیتے ہیں. لیٹ اس اسٹارٹ وتھ پاپولیشن ڈائنامکس. پاپولیشن آف اے سرٹن کنٹری آفٹر سے 10 years. اگر ہم نے دیکھنا ہے 10 سال کے بعد کیا ہے تو کیسے کریں گے, کیسے پروسیڈ کریں گے, ان چیزوں کو اسٹڈی کرتے ہیں. یہ ہم نے پرزیوم کیا کہ یہ ایکسپونینشیل ماڈل کے تحت بہیو کرتا ہے. یعنی جو ماڈل ہے یہ بیسیکلی ایکسپونینشیل ماڈل ہے. یہ ہماری پرزمپشنز ہیں. یہ ماڈل کیسے بنا ہے, کہاں سے بنا ہے, یہ کسی وقت جب ہم 35 یا 36 لیکچر پہ پہنچیں گے تو بتائیں گے کہ کس طریقے سے یہ ماڈل ڈیولپ ہوا ہے. کس نے کہہ دیا کہ یہ ایکسپونینشیل ماڈل ہے, کس نے کہا کہ یہ لینئر ماڈل نہیں ہے. یہ ہم تھوڑا سا جب اور ہم پڑھ لیں گے تو ہم اس وقت اینالائز کریں گے. لیکن اس وقت ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو پاپولیشن گروتھ ماڈل ہے وہ ایکسپونینشیل ماڈل ہے, یا پاپولیشن ڈائنامکس ماڈل جو ہے وہ ایکسپونینشیل ماڈل ہے. اس سے کیا مراد ہے کہ دا ریٹ آف چینج آف دا پاپولیشن از پروپورشنل ٹو دی ایگزٹنگ پاپولیشن.
کیا چیز ہے ہمارے پاس کہ ریٹ آف چینج آف دی پاپولیشن, جو ہماری پاپولیشن چینج ہو رہی ہے, بڑھ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے, اس سے بھی غرض نہیں ہے. ریٹ آف چینج آف پاپولیشن از پروپورشنل ٹو دی ایگزٹنگ پاپولیشن. جو ہماری پاپولیشن اگر ہے اس پہ یہ ڈیپینڈ کرے گی جو ہمارا ریٹ ہے. اس کو ہم لکھ سکتے ہیں ڈی پی بائی ڈی ٹی از پروپورشنل ٹو پی. ڈی پی بائی ڈی ٹی کیا چیز ہے؟ ریٹ آف چینج آف پاپولیشن ریسپیکٹ ٹو ٹائم. یہ پروپورشنل ہے پی کے. ہم نے از اکول ٹو کے پی لکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کانسٹنٹ آف پروپورشنلٹی کے لگا دیا ہے. تو ہمارے پاس ایک اکویشن بن گئی, ڈفرینشیل اکویشن بن گئی, ڈی پی بائی ڈی ٹی از اکول ٹو کے پی. تو جناب پاپولیشن ڈائنامکس تو یہاں ختم ہو گئی, اب ڈفرینشیل اکویشن یہاں سے شروع ہو گئی. اس کو سالو کریں اور آگے کیسے سالو کریں گے اس کو؟ ڈی بائی ڈی ٹی آف پی ای ٹو دی پاور مائنس کے ٹی از اکول ٹو 0. دونوں سائڈ کو انٹیگریٹ کریں گے, کیا آئے گا آپ کے پاس؟ آ گیا پی ای ٹو دی پاور مائنس کے ٹی از اکول ٹو سی, یا پی از اکول ٹو سی ای ٹو دی پاور کے ٹی. یہ تو ایکسپوننشیل ماڈل آ گیا نا آپ کے پاس. کیسے آ گیا اس کی ڈیٹیل بعد میں بتائیں گے. اب ہمارے پاس سپوز کریں کہ پی ناٹ از دا انیشیل پاپولیشن. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس پاپولیشن پی ناٹ ہے, اور آج سے 10 سال کے بعد کیا ہوگی اس کو ہم کیسے کیلکولیٹ کریں گے. تو ہماری زمشن یہ ہے کہ پی ناٹ از دی پاپولیشن جب آپ اسٹارٹ کریں اپنے ماڈل کو, جب آپ نے اسٹڈی شروع کی ہے. تو ہمارے پاس پی ٹی آ جائے گا از اکول ٹو پاپولیشن ایٹ اینی ٹائم ٹی از پی ٹی. پاپولیشن ایٹ اینی ٹائم جس وقت ہمیں چاہیے ہے, ریکوائرڈ 10 سال کے بعد 20 سال کے بعد, از گیون بائی پی ناٹ انیشیل پاپولیشن ای ٹو دی پاور کے ٹی. یہ تو بڑا آسان سا ہے, کے کی ویلو معلوم کریں. اگر پی ناٹ کی ویلو معلوم ہے, ٹی کسی سال بھی آپ نے معلوم کرنا چاہیں تو آپ پاپولیشن معلوم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اگر کے ہمارے پاس پازیٹو ہے تو گروتھ ہے, ماشاءاللہ آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے. کہ اگر نیگیٹو ہے تو آبادی میں کمی ہو رہی ہے. کچھ ایڈوانس کنٹری ایسے ہیں جن کی آبادی میں کمی ہے, ہو رہی ہے. جرمنی اس کی ایک مثال ہے, اور بھی دوسرے ممالک ہیں جس میں کمی ہو رہی ہے, لیکن ماشاءاللہ سے ہمارے ہاں آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے. ہم کے ہمیشہ پازیٹو لیں گے اپنے ملک کے لیے. ایگزامپل لیجیے. ایگزامپل کیا ہے اس کو پڑھ لیں غور سے, پہلے ڈیٹا کو سمجھ لیں, پھر اس کے بعد سالو کرنے کی کوشش کریں. کیا ڈیٹا ہے ہمارے پاس؟ دی پاپولیشن آف اے کمیونٹی ہیز ڈبلڈ ان 5 years. 5 سال میں ان کی آبادی میں اضافہ ہوا ہے, اور ان کی جو پاپولیشن ہے وہ ڈبل ہو گئی ہے, دگنی ہو گئی ہے ماشاءاللہ. ہاؤ لانگ وڈ اٹ ٹیک ٹو ٹریپل؟ دیکھیں کہ ٹریپل کب ہو جائے گی. یعنی اگر 1 سال آپ نے دیکھا کہ 5 لاکھ ہے اور 5 سال میں 10 لاکھ ہوئی, تو آپ دیکھیں 15 لاکھ کتنے سالوں میں ہو جائے گی. ٹھیک ہے, یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں کہ 10 سالوں میں ٹریپل نہیں ہوگی. 10 سالوں میں تو شاید کوادروپل ہو جائے, لیکن اس کو اینالائز کریں گے بھی دیکھیں گے. If it is known that the population of the community is 10,000 after 3 years, what was the initial population? پہلا سوال الگ سالو کرنا ہے, دوسرا الگ کرنا ہے. دوسرا کمپونیٹ اس کا کیا ہے کہ اگر یہ پتا ہے ہم کو کہ کسی وقت بھی اس کی پاپولیشن 10,000, if it is known that the population of the community is 10,000 after 3 years, what was the initial population? ہم نے چیک کرنا ہے, ہم نے معلوم کرنا ہے کہ پی ناٹ کی ویلیو کیا ہوگی. تیسرا جو کمپونیٹ ہے اس کوشچن کا وہ یہ ہے, واٹ ول بی دا پاپولیشن ان 30 years. تو یہ چھوٹے سے ایک سوال میں 3 سوال ہیں, اور 3 سوال بھی بہت بڑے سوال ہیں. پاپولیشن کا مسئلہ ہے, چھوٹا نہیں ہے, بہت بڑا مسئلہ آج کل ہے. ہمارا ماڈل کیا ہے؟ ڈی پی بائی ڈی ٹی از اکول ٹو کے پی. کے ہمیں کیلکولیٹ کرنا ہے, پی کیلکولیٹ کرنا ہے, اینڈ سو آن سو فورتھ. پی ٹی ہمارا ماڈل کیا ہے؟ از اکول ٹو پی ناٹ ای ٹو دی پاور کے ٹی, ای ٹو دی پاور کے انٹو ٹی. پی ناٹ ہمارے پاس انیشیل پاپولیشن ہے, وہ دیکھنا ہے. اینڈ دین نیکسٹ اسٹیپ ہمارے پاس یہ کہا ہے کہ پی ان 5 years ٹائم از ٹوائس دی انیشیل پاپولیشن 2 پی ناٹ, یعنی پی 5 ہمیں دیا ہوا ہے. تو 2 پی ناٹ از اکول ٹو پی ناٹ ای ٹو دی پاور 5 کے. ٹی کی ویلو ہمارے پاس 5 ہے, ہمارے پاس پی 5 کی ویلو دی ہوئی ہے. تو ایک اکویشن آ گئی جس سے ای ٹو دی پاور 5 کے از اکول ٹو 2. یہ آسان ہے, اگر ہم لاگ وغیرہ لیں گے تو کے کی ویلو معلوم کر لیں گے, کیلکولیٹ کر لیں گے. وہ کیا آئے گی؟ کے کی ویلو اگر آپ کیلکولیٹ کریں 5 کے از اکول ٹو لاگ نیچرل 2. لاگ نیچرل 2 کی ویلو آ گئی آپ کے پاس 0.69315. کیلکولیٹر کا ایک بٹن پریس کریں, آپ کے پاس جواب آ جائے گا, اور کے کی ویلو آ گئی 0.13863. اب یہ دیکھنے میں تو بڑی چھوٹی سی لگتی ہے 0.13863, لیکن یہی سارے سسٹم کو
آف بیلنس کر دیتی ہے. کے از این امپورٹنٹ فیکٹر, یہ اتنا چھوٹا نہیں ہے کہ اس کو آپ اگنور کر سکتے ہیں. آگے چلیے, آپ نے پی ٹی از اکول ٹو پی ناٹ ای ٹو دی پاور 0.13863 ٹی. پھر دیکھ لیں پی ٹی از اکول ٹو پی ناٹ ای ٹو دی پاور 0.13863 ٹی. اب ٹی کی ویلو سبسٹیچیوٹ کرتے جائیں, آپ کے پاس P1 آ جائے گا, P2 آ جائے گا, P3 آ جائے گا, P4, P5 اینڈ سو آن سو فورتھ. نیکسٹ اسٹیپ میں ہم نے کیلکولیٹ کیا 3P0 از اکول ٹو, یہ ہم نے سیکنڈ کمپونیٹ شروع کر دیا. یہ ہم نے کون سا کیا جس میں ہمارے پاس سیکنڈ کمپونیٹ تھا, تو اس میں کیسے اسٹارٹ کریں گے کہ 3P0 از اکول ٹو P0 ای ٹو دی پاور 0.1386, کیونکہ کے کی ویلو آپ کے پاس آ گئی ہے. تو یہاں سے ہمارے پاس جو ٹائم دیا ہوا ہے وہ T1, پہلے ہم نے ٹی کے لیے کیلکولیٹ کیا تھا, اب ہم نے یہ T1 ٹائم کے لیے لے لیا. تو ہمارے پاس آ گیا ای ٹو دی پاور 0.13861 ٹی از اکول ٹو 3. دونوں سائڈ کا لاگ لے لیں, سمپلیفائی کریں تو آپ کے پاس T1 کی ویلو آ جائے گی. T1 کی ویلو کیا گئی, از اکول ٹو لاگ آف 3 0.1386 7.9265 اپروکسیمیٹلی 8 ایئرس. اگر آپ 8 سال فرام دی اسٹارٹ دیکھیں تو جو پاپولیشن ہے وہ ٹریپل ہو جائے گی. ٹھیک ہے, 8 سال میں آبادی ان کی تقریباً 7.926 ایئرز ہے. ہم نے اپروکسیمیٹلی 8 سال کے بعد پاپولیشن ٹریپل ہو جائے گی. وری کرنے کی بات ہے, سوچنے کی بات ہے. آگے دیکھیں اس کا تھرڈ کمپونیٹ کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ دی ہوئی ہے تھرڈ ایئر میں P3 از اکول ٹو از گیون از 10,000, تو اس کو اپلائی کریں. ونس اگین وہاں پہ PT کے اندر 10,000 رکھیں از اکول ٹو P0 ای ٹو دی پاور 0.13863 کہ آپ نے کیلکولیٹ کیا ہوا تھا. یہ کیونکہ پاپولیشن پیٹرن ایک ہی طرح سے فالو کر رہا ہے, تو یہاں سے آپ کے پاس انیشیل پاپولیشن کیا آ جائے گی, P0 ول بی اکول ٹو ای ٹو دی پاور 0.13863 ملٹیپلائڈ بائی 3 ڈیوائڈیڈ بائی 10,000. یا اس کو دوسری طریقے سے پڑھنا چاہیں تو دوسری طریقے سے پڑھ لیں. آپ کے پاس P0 کی ویلو کیا جائے گی 10,000 ڈیوائڈ بائی ای ٹو دی پاور 0.41589. ٹھیک ہے, یہ خالی میتھمیٹکس ہے, اس کو دیکھ لیں. یہ جو میں بولتا رہتا ہوں یہ بہتر ہے کہ آپ اس کو کیلکولیٹ کریں. اور کیلکولیٹ میں نے تو یہاں پر 5 سگنیفیکنٹ ڈیجٹس تک کی ہیں, آپ 6 تک کر سکتے ہیں, 7 تک کر سکتے ہیں. ہمارے پاس جواب کیا آتا ہے, P0 انیشیل پاپولیشن کیا تھی اس وقت 6,598, جب یہ بڑھ کر ہمارے پاس 10,000 ہو گئی. تو PT ہمارے پاس کیا آ گیا 6598 ای ٹو دی پاور 0.13863. یہ ہمارے پاس لاسٹ کمپونیٹ ہم کیلکولیٹ کر رہے ہیں. اس کی ویلو معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ P0 ہمارے پاس انیشیل پاپولیشن دی ہوئی ہے جو ہم نے ابھی نکالی ہے, ابھی کیلکولیٹ کرنے کے بعد. اینڈ لاسٹ اسٹیپ میں ہمارے پاس جواب جو آ جاتا ہے, کیونکہ ہم نے 30 ایئرس کے بعد کیلکولیٹ کرنا ہے, P30 از گیون بائی دس ون 6598 ملٹیپلائڈ بائی ای ٹو دی پاور 30 ملٹیپلائڈ بائی کے کی ویلو دی ہوئی ہے 0.13863. یہ جو کچھ بھی لکھا ہے آپ کی اسکرین پر ہے, آپ کی ٹرانسپیرنسی کے اندر موجود ہے, نوٹس میں موجود ہے. P30 کیا ہے 4,22,279. اتنی پاپولیشن زیادہ ہو جائے گی 30 سال کے بعد. سوچنے کا مقام ہے, آپ بھی سوچئے, مجھے بھی سوچنا چاہیے. آج کا لیکچر ہم یہی ختم کرتے ہیں. جو کچھ ہم نے ابھی پڑھا ہے اس کو ہم جاری رکھیں گے اگلے لیکچر کے لیے. اگلے لیکچر میں اس کو دوبارہ سے ریوائز کریں گے اور کچھ فردر اپلیکیشنز ہم پڑھیں گے. جب تک کے لیے مجھ کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اور ڈفرینشیل ایکویشنز کی اپلیکیشن پڑھیں گے. اللہ حافظ, السلام علیکم.